بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ سنائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا معجزات اور کیا کیا واقعات ہوئے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی ہو گئی تو آپ دونوں مکہ واپس لوٹے۔ راستے میں وہی عورت ملی۔ وہ عورت حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی، اب میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہیں شادی کی دعوت دی تھی، وہ نور تم سے جدا ہو گیا ہے۔ وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس نے کہا، جب تمہارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے اس کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اس کا نام محمد ہے اور قرآن اس کی کتاب ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے؟ میں جب بھی پوچھنے کے لیے آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ ہی نہیں پا رہی۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، مکہ میں قریش کے سردار مجھ سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب، تمہارے گھر میں اتنی عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب بی بی آمنہ سے کہنے لگے، بیٹی آمنہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب، تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمنہ، ایک بات تو بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا،
تمہاری ماں بھی عطر نہیں لگاتی، تم یہ عطر کہاں سے لاتی ہو؟ یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، ابا جان، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی عطر نہیں لگایا۔ لیکن ابا جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، جب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، ایک بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے، جب میں راستے میں جاتی ہوں تو جتنے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ مجھے سلام کرتے ہیں، میرے آگے جھک جاتے ہیں۔ ملک شام کا ایک یہودی قیس نامی مکہ کے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، عرب کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا کہ بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کی تحقیق کرتا اور کہتا ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے معجزات ہوئے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کی زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں، جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا، جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے ہی دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارشیں خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی، جس کے بارے میں بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ مرد فضا میں ہاتھوں میں چاندنی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں نے ہر طرف گھر میں روشنی اور نور محسوس کیا اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر نہ گر پڑے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا جو نور سے منور ہو گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلوں سے نکل آئی اور جھومنے لگی۔ پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آمنہ کے گھر اپنی چونچ میں موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر پھیلا لیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس رات اس کثرت سے فرشتے اترے کہ آسمان اور زمین بھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں کھڑے وہ تمام بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتا تھا منہ کے بل گر پڑے۔ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور فارس کا آتش کدہ جو سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو وہ مردود قرار دیا گیا، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے بھاری دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کے لیے سب سے بڑی ناکامی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابلیس بلند آواز سے رویا۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا۔ تو اس کے ایک سپاہی نے کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ شیطانوں کو پہلے آسمانوں سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں 3 آسمانوں پر آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ رات ابلیس کے لیے ذلت بھری رات تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے سر کے بل لٹکایا گیا اور تمام شیاطین اور سرکش مخلوق قید کر لی گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ بھی کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔